اوڈیشہ کی طالبہ کا سانحہ خود سوزی نہیں ادارہ جاتی قتل ہے، کیونکہ وہ ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھنے والی بی ایڈ کی طالبہ تھی، مگر خواب دیکھنے کی سزا اسے آگ میں جھلس کر چکانی پڑی۔ اوڈیشہ کے ضلع بالاسور کے فقیر موہن آٹونومس کالج میں 20 سالہ طالبہ نے 1 جولائی 2025 کو اپنے شعبہ تعلیم کے سربراہ پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا۔ شکایت صرف زبانی نہیں تھی، وہ تحریری طور پر پرنسپل کو دی گئی، سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور بار بار دہرائی گئی، مگر کالج انتظامیہ نے نہ انکوائری کی، نہ تحفظ فراہم کیا، نہ کسی قانونی عمل کی ابتدا کی۔ 12 جولائی کو اس نے ایک آخری بار پرنسپل سے ملاقات کی، لیکن جواب وہی سرد، وہی روایتی، وہی نظر انداز کرنے والا۔ اس کے بعد وہ کیمپس میں خود سوزی کر بیٹھی۔ 90 سے 95% جھلسے جسم کے ساتھ وہ اسپتال لے جائی گئی، پہلے بالاسور، پھر ایمس بھونیشور، مگر 14 جولائی کی شب 11:46 پر زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ یہ واقعہ نہیں، نظام پر ایک فرد جرم ہے۔ یہ خبر محض ایک طالبہ کی موت کی نہیں، بلکہ ہمارے تعلیمی اداروں کے ضمیر کے مرنے کی ہے۔ یہ خود سوزی دراصل ایک ادارہ جاتی قتل، انسٹیٹیوشنل مرڈر ہے۔ جب شکایتیں دبا دی جائیں، جب مظلوم پر ہی دباؤ ہو کہ وہ خاموش ہو جائے، تو آگ ہی بولتی ہے، اور اس کی لپٹیں صرف جسم کو نہیں پورے سماج کو جلا دیتی ہیں۔ اس سانحے پر جماعت اسلامی ہند نے شدید غم و غصے اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں جماعت کی نیشنل سیکریٹری رحمت النساء نے کہا کہ یہ واقعہ صرف ایک انتظامی ناکامی نہیں، بلکہ پورے ادارے کا اخلاقی انہدام ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکی بار بار فریاد کرتی ہے اور نظام خاموش رہتا ہے، تو اصل مجرم پورا نظام بن جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم انسانی وقار اور عدل کو مقدس اصول مانتے ہیں۔ مظلوم کو انصاف اور مجرم کو، خواہ وہ کسی عہدے، رتبے یا دولت کا مالک ہو، سزا دینا ناگزیر ہے۔ یہی ایک مساوات پر مبنی معاشرے کی بنیاد ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی آزاد عدالتی تحقیق کی جائے، اس ادارہ جاتی ناکامی کے ذمہ داروں سے فی الفور استعفیٰ لیا جائے، تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی سے نمٹنے کے لیے مؤثر، شفاف اور جواب دہ نظام قائم کیا جائے۔ رحمت النساء نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے محفوظ اور منصفانہ ماحول کے قیام میں سرگرم کردار ادا کریں۔ ہمیں جنسی ہراسانی جیسے ناسور کے خلاف اپنی سوچ، اپنی پالیسی اور اپنے رویے تینوں کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا۔ سخت قوانین کے ساتھ ساتھ سماج کی اخلاقی تطہیر بھی وقت کا تقاضا ہے۔ جیسے ہی اس سانحے کی خبر پھیلی، ریاست کے ضمیر میں ہلچل مچ گئی۔ اوڈیشہ اسمبلی کے سامنے احتجاجی جم غفیر امٹ پڑا۔ نوجوانوں، خواتین، اساتذہ اور شہریوں نے ہاتھوں میں تختیاں اٹھا رکھی تھیں، جن پر صرف ایک فریاد تھی، بیٹی کو انصاف دو۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن برسائے، مگر جن دلوں میں آگ لگی ہو، انہیں پانی کب بجھا سکتا ہے۔ ایمس بھونیشور کے باہر ادھر جب ایمبولینس پہنچی اور لڑکی کی لاش اسپتال کے مردہ خانے سے باہر لائی گئی، تو وہاں موجود لوگوں پر ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ سڑک کے کنارے درجنوں افراد خاموشی سے جمع تھے، ان میں اس کے رشتہ دار بھی تھے اور کچھ وہ بھی جو اسے جانتے تک نہ تھے، مگر اس کی کہانی نے انہیں بلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ خاموش کھڑے تھے، کچھ نے سر جھکا رکھے تھے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماحول میں ایک ایسا دکھ چھایا تھا جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر بھی غصے اور افسوس کا طوفان تھا۔ ہزاروں پیغامات میں ایک جملہ بار بار ابھرا، یہ آگ صرف ایک جسم کو نہیں
پورے سماج کے ضمیر کو جلا گئی ہے۔ طلباء، اساتذہ اور شہری تنظیمیں یک زبان ہو کر سوال کر رہی ہیں کہ کیا تعلیمی ادارے اب بھی خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا یہ معمول بن چکا ہے کہ بیٹیوں کی آہوں پر صرف فائلیں کھلیں اور دروازے بند رہیں؟ وہ لڑکی تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر جاتے جاتے وہ ایسے سوال چھوڑ گئی ہے جو صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ ہر تعلیمی ادارے، ہر استاد، ہر شہری اور ہر انسان کے ضمیر کے لیے ہیں۔ کیا ہم پھر بھی خاموش رہیں گے؟ کیا ہر بار کسی بیٹی کو جلنے کے بعد ہی ہمیں بیدار ہونا ہوگا؟ کیا تعلیم گاہیں خوابوں کی نرسری ہوں گی یا بے بسی کی چتائیں؟ اگر ہم آج بھی خاموش رہے تو کل کسی اور بیٹی کی چیخیں ہمیں پکاریں گی۔